سب سے پہلے بات کریں گے کورونا کی صورتحال کی۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 37 افراد جاں بحق ہو گئے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 29,553 ہو گئی، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 87,168 ہے۔ ملک میں 14,65,910 افراد کورونا سے متاثر ہوئے، 13,49,189 صحت یاب ہو چکے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2,799 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 5.34% ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ وزیر اعظم جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آج نوش کی جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بلوچستان جائیں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت سیکورٹی امور پر اہم اجلاس بھی شیڈول ہے۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان بھی ملاقات کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ وزیر اعظم جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آج نوش کی جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بلوچستان جائیں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت سیکورٹی امور پر اہم اجلاس بھی شیڈول ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف آج کا دن بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ گزاریں گے۔ پہاڑوں سے بلند عزم والے جوان ہمارا فخر بھی ہیں اور ہمارا مان بھی، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا۔ مزید کہا کہ پاکستان کے یہ بیٹے مادر وطن کے لیے سربقف ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف آج کا دن بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ گزاریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا، پہاڑوں سے بلند عزم والے جوان ہمارا فخر بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے یہ بیٹے مادر وطن کے لیے سربقف ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ نون لیگ کی CEC نے تمام آئینی سیاسی آپشنز کا اختیار پارٹی قائد میاں نواز شریف کو دے دیا۔ تفصیلات کے لیے لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ورچوئل اجلاس پارٹی کے قائد محمد نواز شریف نے لندن اور صدر شہباز شریف نے لاہور سے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پارٹی قیادت، مرکزی عہدیداروں، صوبائی پارٹی صدور، جنرل سیکرٹریز اور CEC کے اراکین نے شرکت کی۔ CEC نے فیصلہ سنایا کہ عمران خان حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام آئینی و قانونی سیاسی آپشنز کا اختیار نواز شریف کو دے دیا گیا۔ اجلاس نے شہباز شریف کو تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا بھی اختیار دیا۔ مریم نواز نے اجلاس کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ پارٹی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جانا ہوگا۔ کسی ایک رکن نے بھی حکومت کو رخصت کرنے کے اقدام پر اختلاف نہیں کیا۔ اجلاس میں تمام اراکین نے نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ احسن اقبال نے اجلاس بارے بریفنگ دی کہ حکومت سے نجات کے لیے نواز شریف کو تمام آئینی اور جمہوری اقدامات کا اختیار دیا گیا۔ اجلاس پارٹی قائد محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمام فیصلوں کا اختیار انہیں تفویض کرتا ہے۔ اجلاس نے پارٹی صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اختیار تفویض کیا کہ وہ ملک بھر کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا عمل تیز تر کریں۔ مسلم لیگ نون کے اعلامیے کے مطابق پارٹی PDM کے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کرتی ہے اور اس میں شرکت کرے گی۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل نو اور نئی منشور کمیٹی قائم کرنے کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ مریم نواز مکمل بات بتائیں۔ اجلاس میں میاں صاحب کے وطن واپس آنے کی شرط رکھنے والے 2 لیگی اراکین کو خاموش کیوں کرایا گیا؟ اپنے ٹویٹ میں شہباز گل کا کہنا تھا، اجلاس میں 2 لوگوں نے کہا وہ استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن میاں صاحب خود پاکستان میں آ کر پارٹی قیادت سنبھالیں، جس پر دونوں کو چپ کرا دیا گیا۔ مریم صاحبہ مہربانی کر کے اب کچھ کر ہی لیں۔ پچھلے 36 بار آپ کی دھمکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور آپ کو شکست فاش ہوئی۔ اب تو لوگ آپ کی دھمکیوں سے بور ہو گئے ہیں۔ قدم بڑھائیں اور 37ویں بار عمران خان سے شکست کھائیں۔ لیگی رہنما ایاز صادق نے کہا ہے کہ وہ کسی کا پیغام لے کر لندن نہیں آئے۔ عمران خان رہ سکتے ہیں یا پھر پاکستان، ان کا دل کہتا ہے کہ جلد کچھ ہونے والا ہے۔ حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے راستہ بننا شروع ہو گیا۔ PTI کے متعدد اراکین رابطے میں ہیں۔ وہ لندن میں دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔
نہ میں کسی کا میسیج لے کے آؤں نہ میں کسی کا میسیج لے کے آؤں، بٹ میں نے چونکہ کہا تھا کہ میں نے آنا بھی ہے اور میرا پلان بھی تھا، جو میں نے دسمبر میں یہاں سے جانے کے بعد کہا تھا وہ میرے دل کی آواز تھی۔ نجومی میں ہوں نہیں، مگر حالات کا تجزیہ اگر کریں تو حالات یہی ہے کہ یا عمران خان صاحب رہ سکتے ہیں اور یا پاکستان رہ سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں نکالیں گے ان کو آئینی طریقے سے تو ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ ایک انصاف نہیں کر رہے۔ رستہ بننا شروع ہو بھی گیا ہے، مجھے نہیں لگتا زیادہ، اور میرا دل آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بڑا ہونے والا ہے اور جلد ہونے والا ہے۔ جو پی ٹی آئی میں ہمارے دوست ہیں، وہ لوگ جو پلس جانتے ہیں عوام کی، وہ بہت پریشان ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ساتھ دیں گے وہ پاکستان کو بچانے کے حوالے سے ہمارا کتنے ہیں؟ 12 15 20 ہیں؟ کافی ہیں، فکر وہ 20 سے بھی زیادہ فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی کر۔ جب مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کی نااہلی اور نالائکی نے ملک ڈبو دیا، معیشت کی کشتی ڈوب چکی، اب مزید ٹیکس لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ غریب عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑیں گے۔ عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر ملک کو ڈبونے میں حصے دار نہ بنے، جے یو آئی کے سربراہ ڈی خان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک تو ناجائز حکومت، اور اب 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ جس نالائقی کا مظاہرہ کیا ہے، جس نااہلی کا مظاہرہ کیا، آج اس نے ملک کو ڈبو دیا ہے۔ ایف بی آر کا چیئرمین کہتا ہے پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پنجاب کا گورنر کہتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہم سے سب کچھ لکھوا دیا ہے، اب پاکستان کی معیشت کا کوئی شعبہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید ٹیکس لگاؤ، مزید ٹیکس لگاؤ، اتنے ٹیکس لگاؤ کہ غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہ رہے۔ جب ملک ڈوبے گا تو نہ آپ رہیں گے اور نہ ہم رہیں گے، نہ کوئی رہے گا۔ جب ملک ڈوب رہا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر کیا آپ ملک ڈبونے کے جرم میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اختیارات اور وسائل جو نیچے نظر آنا شروع ہوں گے، یہی پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا یہ عمل ہوگا۔ لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن ملے گی، لوگوں کو سینس آف اونرشپ آئے گی اسی سینس آف پارٹیسپیشن سے، اور بلا رنگ و نسل تفریق کے اختیارات اور وسائل جو ہے نیچے جائیں گے۔ میں پورے پاکستان بھر کے لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی پارٹیوں کو جس بھی پارٹی کے آپ چاہنے والے ہو، آپ اپنی پارٹی سے پانی، سیوریج، روڈ انفراسٹرکچر، اسکول، ہسپتال یہ مت ڈیمانڈ کرو، آپ ان سے ان چیزوں کے اختیارات ڈیمانڈ کرو، اختیارات اور وسائل مانگو اپنی گلی میں، یہ تمہارا حق ہے۔ اختیارات اور وسائل مانگو۔ یہ جو ایم این اے ایم پی آ کر کہتے ہیں ہم تمہیں اسکول بنا دیں گے، ہم کالج بنا دیں گے، ہم تمہیں پانی دے دیں گے، ہم تمہیں روڈ بنا دیں گے، ان کو بولو تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم ہمیں ان پانی، روڈ، انفراسٹرکچر، اسکول، کالجز، ہسپتالوں کے تم ہمیں اختیار دو۔ کسی گلی میں، میرے گلی میں رہنے والے، میرے محلے میں رہنے والے کسی یو سی ناظم کو اس کا اختیار اور وسائل چاہیے، اور یہ کام یہ کہنا عین آئینی بات ہے، عین قانونی بات ہے۔ آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آرٹیکل 32 ہمیں اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات اور وسائل اپنی گلی کوچوں میں مانگیں۔ آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل ایک وزیر اعظم، 4 وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں، اور وہ پورے ملک کی دولت کو لے کر بیٹھے ہیں، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے۔ تو جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں صوبوں کو ملی ہے، صوبوں نے اس صوبائی خود مختاری کو نیچے ڈسٹرکٹ کو، ٹاؤن کو، تحصیلوں کو، شہروں کو نئی خود مختار کیا، نئی پاورز ٹرانسفر کیے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، فردر مزید نہیں کریں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ان صوبوں کی صوبائی خود مختاری بھی چھن جائے گی۔ پھر کل کو کوئی آ کر ان کی صوبائی خود مختاری چھینے گا تو پھر لوگ اس صوبائی خود مختاری کے لیے صوبوں کے ساتھ پھر نہیں کھڑے ہوں گے۔ پھر ہم جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹیں گے کہ بھائی اگر آپ کی صوبائی خود مختاری کا مجھے فائدہ نہیں ہے، میرے شہر کو، میرے محلے کو، میرے گوٹ کو، میری گلیوں کو فائدہ نہیں ہے، تو ایسی صوبائی خود مختاری پھر چھن جانی چاہیے۔ پھر وفاق اگر صوبائی خود مختاری کل چھینیں گے،
وفاق والے یا کوئی ادارہ تو پھر ہم اسے برا نہیں مانیں گے, ہم تو پھر اس پہ تالیاں بجائیں گے, ہم تو پھر مٹھائیاں بانٹیں گے. تو میں صوبوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آپ فردر جو ہے وہ پروونشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ جاری کریں. پروونشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ اگر نہیں بھی ہوتا ہے, جس طرح NFC ایوارڈ نہیں ہو رہا, تو بھائی آپ صوبوں کو تو پیسے دیتے ہیں, وفاق پیسہ دیتا ہے, اور وفاق نے ایک ڈیویزبل پول بنا رکھا ہے. اسی طرح آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وفاق سے, اگر آپ پروونشل فائننس کمیشن میں دیر ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, اول تو دیں وہ, اگر اس میں دیر ہو رہی تو آپ ڈیویزبل پول بنائیں کہ صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے جائیں گے کتنا صوبے نے رکھنا ہے ہر سال, اور کتنا ڈسٹریبیوٹ ہو جانا ڈسٹرکٹ میں, وہ ڈسٹرکٹ کو چلے جائیں بلا رنگ و نسل کی تفریق کے. کسی کی بھی وہاں پر حکومت ہو, وہ ڈیویزبل پول میں پیسے جانے چاہیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. جس طرح سے وفاق اپنے پاس 44% رکھ کر 56% تمام صوبوں کو دے رہا ہے, جس میں 27% جو ہے وہ صوبہ سندھ کو ملتے ہیں پیسے 1000 ارب روپے کے قریب. وہ 1000 ارب روپے میں سے یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ آپ نے کتنے رکھنے ہیں صوبے نے, اور ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے دینے ہیں, اس کا میکنزم تیار ہو جانا چاہیے. اس بات پہ ہم نے دھرنا دیا تھا. دھرنے پہ تو اور بہت سارے ہمارے پوائنٹ ہیں, لیکن میں آپ کو صرف ابھی تو ایک مین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اس بات پہ ہم نے دھرنا دیا تھا. صوبائی حکومت کا میں جو انہوں نے جیسچر پیش کیا, ہماری بات سنی, آئے 6 دنوں میں 5 دفعہ ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں, ایک دفعہ دھرنے میں بیٹھنے سے پہلے میٹنگ ہوئی ہے. ہماری 6 میٹنگوں میں یہ ساری باتیں طے ہو پائی ہیں. کچھ باتوں پہ جو ہے وہ اور فیصلے ہونا باقی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی جو اس کے اوپر کمیونیکیشن جاری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ 11 تاریخ سے 18 تاریخ تک صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے. ہمیں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ ان تمام ہمارے ایگریمنٹس کو قانون کی شکل دے دی جائے گی, اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے گا. اگر کر لیتے ہیں فبیا, ہم بھی شکریہ ادا کریں گے. لوگ سکھ کا ساتھ. سیاسی گرما گرمی میں حکومتی اتحادی بھی متحرک. MQM کا وفد آج چودھری شجاعت سے ملاقات کرے گا. دونوں اتحادی جماعتیں سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں گی. عامر خان اور وسیم اختر کی شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے. سیاسی گرما گرمی, حکومتی اتحادی بھی متحرک ہو گئے. MQM کا وفد آج چودھری شجاعت سے ملاقات کرے گا. دونوں اتحادی جماعتیں سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں گی, جبکہ عامر خان اور وسیم اختر کی شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے. اس سے پہلے اپوزیشن کیمپس کی جانب سے اہم ملاقاتیں کی جا رہی تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں اہم ملاقات ہوئی, اور گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی اعلیٰ قیادت مل بیٹھی تھی, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ حکومتی اتحادی بھی متحرک ہو گئے ہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. استعفوں سے راہ فرار اختیار کرنے والی اپوزیشن کا عدم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا, یہ کہا گیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے. بکھری ہوئی PDM پہلے اپنے گھر کو دیکھے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا. اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لیاقت انصاری. جی بالکل, ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں گورنر سندھ اور وزیر کے امور, سیاسی صورتحال اور بین الصوبائی ہمآہنگی کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اپوزیشن کی منفی سیاست کی مذمت کی. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ بعض جماعتیں پہلے ہی اپوزیشن اتحاد کے خلاف عدم اعتماد کر کے راستے جدا کر چکے ہیں, اور بگڑی ہوئی PDM پہلے اپنے گھر کو دیکھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت ملک آگے بڑھ رہا ہے اور اپوزیشن ملک کو ریورس گیئر لگانا چاہتی ہے. عثمان بزدار نے مزید کہا کہ حکومت مضبوط ہے اور اپوزیشن کمزور ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا ملاقات میں کہنا تھا کہ اپوزیشن کی آنیاں جانیاں اسی طرح چلیں گی. اپوزیشن پر عوام عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں, اور یہ عدم اعتماد کیا لائیں گے. افراتفری پلانے کی کوشش کرنے والے عناصر دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واضح کیا کہ استعفوں سے راہ فرار اختیار کرنے والی اپوزیشن کا عدم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا, جبکہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ مایوسی کے شکار اپوزیشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی. جی لیاقت انصاری, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. اسلام آباد ایکسپریس وے پر گاڑی پر فائرنگ, 2 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس اور دیگر ادارے موقع پر پہنچ گئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, اس سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز قمر المنور سے. قمر, بتائیے گا. جی 2 موٹر سائیکل سوار آئے تھے اور یہ گاڑی میں موجود 2 لوگ تھے. ان پر فائرنگ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. یہ عنی شاہدین کا بھی یہی کہنا ہے, اور پولیس نے ابھی تک یہی موقف جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے. لیکن جس علاقے میں یہ فائرنگ ہوئی ہے, گزشتہ 16 گھنٹے کے دوران یہاں پر فائرنگ کے
5 वाक़यात जो हैं वो हो चुके हैं, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो शदीद जख्मी हुआ। उसके बाद पुलिस की जानिब से शदीद फायरिंग की गई जो मेन चौक है उसके अंदर, जिसमें एक डाकू जो है वो हलाक हुआ और एक डाकू जो है वो शदीद जख्मी हुआ। अब ये इसके अलावा यहाँ पर स्नैचिंग की एक और वारदात हुई जिसमें शहरी को जख्मी किया गया। ये जो है ये 5वीं बड़ी वारदात है जिसमें 2 अफराद को कत्ल किया गया है। थाना खन्ना ये बनता है और रूरल जोन में ही आता है, इसी वजह से यहाँ पर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज की गुज़श्ता 16 घंटों के दौरान जो है जितने वाक़यात हुए इसमें अभी तक एक जख्मी डाकू जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया है, ताहम पुलिस एहलकार जो है वो भी शदीद जख्मी है। ये वाक़यात जो है ये तवातुर के साथ जो है वो यहाँ जो कोराल का इलाका और खन्ना पुल और जो थाना खन्ना का इलाका यहाँ पर हो रहे हैं। ताहम इस हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं, यहाँ पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात की गई, लेकिन वाक़यात रुक नहीं रहे। ये वाक़या भी इसी वाक़े का शाखाना लग रहा है, जिस तरह 2 मोटरसाइकिल सवार आए और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो दोनों अफराद गाड़ी में मौजूद थे वो जांबाक हो गए। पहले तो ये तनाजा खड़ा हुआ रहा कि ये रावलपिंडी का इलाका है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे और दीगर अराकीन के हमरा सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख साहब के साथ जैसे तय पाया है, दूसरे फेज़ में हम सिंध के बाकी अजला में भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे और वहाँ भी जो कामयाब जवान प्रोग्राम से सिंध के नौजवान कामयाब हुए हैं उनमें चेक भी तकसीम किए जाएंगे, स्कॉलरशिप्स भी तकसीम किए जाएंगी और जो कामयाब जवान के दीगर प्रोग्राम्स हैं उसको भी इंशाल्लाह ताला हम सिंध भर में लेके जाएंगे। मैं आज से 2 साल कबल जब इस प्रोग्राम का लॉन्च हुआ कराची में भी आया था। सिंध के नौजवानों से हमने वादा भी किया था, वफाक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी सिंध की लीडरशिप किसी सतह पर भी सिंध के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और उसकी वाज़िया दलील ये है कि कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम जिसमें हम पाकिस्तान के नौजवानों को स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं अरबों रुपए की, उसमें सिंध को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई हैं उस प्रोग्राम में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने या हमने ये नहीं देखा कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है तो सिंध के नौजवानों को तीसरे या चौथे नंबर पे स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। और मुझे दिली खुशी है कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल में सिंध लीड कर रहा है। सिंध के नौजवानों को सबसे ज़्यादा तकरीबन 1.5 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी गई। हाई टेक स्कॉलरशिप्स थी, कन्वेंशनल स्कॉलरशिप्स थी स्किल सेट हासिल करने के लिए। और इसी तरह कर्ज़ों के मामलात में जो तकरीबन मैंने आपको कहा कि 5 अरब से ज़ायद के कर्ज़े हमने दिए हैं, उसमें भी सिंध दूसरे नंबर पे है। चूँकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है, पंजाब से हमें एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, इसलिए कर्ज़ों के मामलात में पंजाब लीड कर रहा है। लेकिन मेरा ये भी वादा है सिंध के नौजवानों से, एक अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख साहब एक तो हमेशा सिंध के नौजवानों की बड़ी ज़बरदस्त तर्जमानी करते हैं, मेरे साथ लड़ते झगड़ते भी हैं जी कि सिंध के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार शुरू करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हिम्मत है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। हम तो यही कहते हैं चेयरमैन नैब भी और उससे पहले जो मशीर थे, गैर कानूनी मशीर एहतसाब, ये अपने असासे तो ज़रा आवाम को बताएं कि आज इनके असासे हैं क्या, ताकि कल इनसे सवाल होगा कि जब आप इन पोस्टों पर आए थे तो आपके पास क्या था और जब आप गए हैं तो आपके पास क्या था। मैं तो चाहता हूँ ये बात रिकॉर्ड पर रहे और मैं फिर इन इदारों के अफसरान को कहूँगा कि कानून के दायरे के अंदर रहें, क्योंकि जो इस्तिस्ना हासिल है वो इस्तिस्ना एक ऑर्डिनेंस की मार है, वो नहीं रहेगी। ये जुल्म इन अदालतों में नहीं हो सकते, झूठे केस नहीं बन सकते, इनका आपको जवाब देना पड़ेगा, चेयरमैन नैब से लेकर और आखिरी प्रोसिक्यूटर तक, कि आपको किसने इख्तियार दिया था इस मुल्क में झूठे केस बनाने का, किसने इख्तियार दिया था मुल्क में सियासत को तोड़ने और मरोड़ने का। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, इसका जवाब नैब दे ना। ये वो हकाइक हैं जो इस मुल्क के एहतसाब के बारे में है, लेकिन ये आज यहाँ नहीं होंगे, यहाँ होंगे एक दिन
اور ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جن لوگوں نے اس ملک کی عوام کو مہنگائی کے سیلاب تلے تباہ کر دیا ہے، جن کی ہر محکمے میں کرپشن ہے، ہر عمل میں کرپشن ہے، ہر پوسٹنگ میں کرپشن ہے۔ آج دنیا میں 16 نمبر پاکستان کرپشن میں بڑھ گیا ہے، 16 ملک ہم نے پیچھے چھوڑ دیے، اور یہی رفتار رہی تو مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی دنیا کی نمبر 1 کرپٹ حکومت ہوگی۔ تو جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے آج دنیا کے کرپٹ ترین لوگ بن چکے ہیں۔ جو حکومتی کرپشن ہے 152 نمبر پہ پہنچ گئی ہے، اب صرف 28 نمبر باقی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ وہ بھی طے کر لیں گے۔ یہ آج حقائق ہے ملک کے۔ سوال کوئی ہے جی؟ سر ایک کوشچن یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے کئی لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، جبکہ جو انحصار جیسا بھی مجھے ہوا سیاستدان چھوڑ کے جا چکا ہے۔ آپ کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بھی اس مدعے پہ جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو کیا کہنا ہے آپ؟ میں نا چودھری فواد صاحب کی ٹویٹ پڑھتا ہوں اور مجھے یہ بتا دیں کہ چودھری فواد صاحب نے آخری سچ کب بولا تھا۔ یہ تاریخ بتا دیں تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ سر آپ نے جب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو واپسی کے لیے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کرنا پڑے گا۔ جی سر اب پیپلز پارٹی سے دوبارہ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی؟ ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، اور پیپلز پارٹی آپ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال کر چکی ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم خود چھوڑا تھا، اگر وہ پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کرنا پڑے گا۔ سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے رہتے ہیں، اپوزیشن پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے، پارلیمان کے بعد ان کے راستے علیحدہ پیپلز پارٹی نے خود کیے تھے، اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ کر بات کر لیں پی ڈی ایم سے، اس کا اعتماد بحال کر دیں۔ تحریک اعتماد کی تشہیر نہیں کی جاتی، تحریک اعتماد لائی جاتی ہے جو نمبر پورے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آئے گی۔ سر کراچی میں آئے روز سر ٹارگٹ کلنگ کے بعد اب موبائل کلنگ بھی شروع ہو گئی ہے، آئے روز سر موبائل چھیننے کے نام پر سینکڑوں لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ حالات وہیں پر جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے جب حکومت لی تھی 2013 میں تو تھے کہ کوئی شخص کسی صوبے میں محفوظ نہیں تھا، نہ شہروں کے اندر محفوظ تھا نہ سرحدوں پر محفوظ تھا۔ یہ ناکامی ہے حکومت کی، اس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا، اور یہ ناکامی اس لیے ہے کہ آج ہمارا گھر تقسیم ہوا ہے۔ یہاں پر آپ پارلیمان کے اندر دیکھ لیں، پارلیمان سے باہر دیکھ لیں، یہ پورا ملک تقسیم ہو چکا ہے، اور آج اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ خبر کی دنیا